کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کو چاہتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمایا، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ مادرزاد ولی مین ماں کے پیٹ سے ہی آپ ولی تھے۔ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کب پتہ چلا؟ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں بچپن میں مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، جب میں بچپن میں مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو فرشتے بچوں جو میرے ساتھ ہوتے تھے اور بچے، تو فرشتے ان بچوں سے کہتے تھے کہ راستہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمایا، اور ہم اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو جو ہے ان سے عقیدت و محبت ہے، تو جب ہمیں ان سے محبت ہے تو پھر ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے۔ انہوں نے جو زندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اس طریقے کو بھی اپنانا چاہیے، تب یہ حقیقی، یہ سچی محبت ہوگی۔ میں بار بار کہتا ہوں، جس سے محبت ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، محبوب جیسا کرے ویسا محب بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ سوچے کہ ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں، ہم 11ویں شریف کرتے اور دھوم دھام سے کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن کیا ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ کیا ہم ان کو فالو کرتے ہیں؟ آج تو حال یہ ہے کہ لوگوں نے کرکٹروں کو فالو کیا، ہیرو ہیروئن کو فالو کیا۔ اللہ نے ہمیں ولی کیوں دیا، اولیاء اکرام اس امت کو کیوں دیا؟ کیونکہ جب انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لاتے تھے تو وہ لوگوں کو رب کا راہ دکھاتے تھے، رب تک پہنچاتے تھے۔ جب انبیاء کا آنا بند ہو گیا، جب نبوت ختم ہو گئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تب پھر اللہ نے اولیاء کو بھیجا۔ اور کیوں؟ تاکہ انبیاء جو کام کرتے تھے اب اولیاء وہ کام کرتے۔ تو ہمیں اور آپ کو اولیاء اللہ سے محبت ہے، ہمیں اور آپ کو اولیاء اللہ سے پیار ہے، تو ہمیں سوچنا کیا ہم اولیاء اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان کا درس کیا تھا؟ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف بٹھانا۔ انہوں نے ارشادات کی وجہ سے، کتابوں سے، اپنے ملفوظات سے، اپنی زبانوں سے لوگوں کو یہ درس دیتے رہے کہ خدا کا خوف پیدا کرو۔ آج ہم سوچتے ہیں 11ویں شریف مناؤ، 11ویں شریف کا مہینہ آئے، غوث پاک کے نام سے 11ویں شریف کا انعقاد کرو، ہمارا بیڑا پار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور غوث پاک تمام اولیاء میں ایک اعلیٰ درجہ رکھنے والے ولی ہے، اور اتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا گیا جیسے تمام نبیوں میں اللہ نے ہمارے نبی کو مقام عطا فرمایا، غوث پاک کو اللہ رب العزت نے ویسا ہی مقام تمام اولیاء میں عطا فرمایا ہے۔ یہ غوث پاک ہے۔ آج ہم اگر ان کی 11ویں کر کے ہم سوچے کہ ہمارا بیڑا پار ہے تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ حضور غوث پاک ہی ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ کعبہ کے سرزمین، مکے کے سرزمین پر کعبہ کے سامنے اپنے سر کو رکھ کر کے
اپنی پیشانی کو زمین میں رگڑ رہا ہے اور رو رو کر کے کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کہا جاتا ہے جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہیں دیکھ کر کے ان کے آنکھوں میں آنسو آئے، آخر یہ کون سا بندہ ہے، اس سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر کسی دوسرے بندوں کو بھی رونا آتا ہے، کسی دوسرے بندے کا دل بھی لرزنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے میرے دل میں شوق پیدا ہوا، آخر یہ کون سا گنہگار ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں اتنا رو رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گریہ وزاری کر رہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے جب وہ بندہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ رب کی یاد میں رونے والا، وہ خدا کے خوف سے رونے والا کوئی گنہگار اور سیاکار دوسرا بندہ نہیں، بلکہ وہ وقت کا غوث پیران پیر حضور غوث پاک ہی تھے، حضور غوث پاک ہی تھے۔ پتہ کیا چلا حضور غوث پاک کے اندر کتنا خوف تھا۔ آج ہم ان کے ماننے والے ان کے نام سے بے خوف ہو گئے تو ہم نے ان کو فالو نہیں کیا، ہم نے ان کے نقش قدم پر نہیں چلا۔ اس لیے اگر ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں دعویٰ ہے کہ ہمیں اپنے پیر سے محبت ہے، اپنے غوث سے محبت ہے، تو ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور غوث پاک کو یہ مقام ملا کیسے؟ اتنا بڑا مقام کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی چور بھی آئے تو وہ بھی ولی بن جائے۔ سب جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کو کیا مقام عطا فرمایا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک شخص تھا اس زمانے میں، ایک شخص تھا اور اس کے اندر یہ خامی تھی کہ وہ کسی پیر کا مرید نہیں ہو رہا تھا۔ 60 سال عمر ہو گئی، کسی پیر سے وہ مرید نہیں بنا۔ ایک دن بیوی نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں، میں بھی کسی کی مرید ہوں، تمہارے بچے بھی کسی کے مرید ہے، لیکن تم نے کسی پیر سے جو ہے بیعت نہیں کی اور کسی پیر سے مرید نہیں ہوا۔ اور قیامت کا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بعض علماء نے کہا یا امام سے مراد پیر ہے، پیر صاحب کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو ان کی بیوی نے کہا سنو کسی پیر سے مرید ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو 60 سال کی عمر ہو گئی ہے کہ موت آ جائے اور بن پیر کے ہی مر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی عادت کیا تھی کہ کسی بھی پیر صاحب کو دیکھتے، وہ کسی بھی اللہ کے ولی کو دیکھتے تو اس میں خامیاں تلاش کرتے کہ اس میں خامی کیا ہے، اور دیکھ لیتے کسی نہ کسی پیر میں کوئی نہ کوئی خامی اس کو مل جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا بندہ جس نظر سے جس کو دیکھے گا اس کو ویسا ہی نظر آئے گا، اس کو ویسا ہی نظر آئے گا۔ بہرحال تو کسی نہ کسی خامی ہر پیر کے اندر وہ نکال لیا کرتا تھا۔ جب بیوی نے یہ بات کہی نا کہیں پیر کے بنا موت نہ آ جائے، رات میں سویا، اب نیند نہیں آ رہی۔ اب جب اس رات کو سویا ہے نیند آ نہیں رہی ہے، پریشان ہے، کروٹیں بدل رہا ہے اور سوچ رہا ہے اگر نیند میں پڑ گئے کہیں موت نہ آ جائے، اس ڈر سے کروٹیں بدل رہا ہے۔ رات کو اٹھا، غالباً وہ رات کا آخری حصہ تھا یا پھر 2:30-3 بجے ہوں گے اس زمانے کے حساب سے، تو اس رات میں وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ باہر کی طرف نکلا اور نیت کیا کہ آج تک میں نے کسی پیر سے مرید نہیں ہوا، آج میں باہر نکلوں گا، جو بندہ میرے سامنے آئے گا میں اسی سے مرید ہو جاؤں گا۔ کیا کرے؟ کیا کہا کہ جو بھی سامنے آئے گا، جس کو بھی میں دیکھوں گا اس سے میں مرید ہو جاؤں گا، اس کو میں اپنا پیر مان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کتنا بڑا رسک کا کام تھا نا۔ آج آپ 2-2:30 بجے باہر نکلے مسجد کے یا اپنے گھر سے باہر نکلے راستے کی طرف، تو آپ کو جو آوارے لڑکے ہیں وہ نظر آئیں گے راستے پر، کئی بائک چلاتے ہوئے، کوئی اسکوٹی لے کر کے گھوم رہے ہوں گے، کوئی موبائل چلا رہا ہوگا، کوئی سگریٹ پیتا ہوگا، اس قدر لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اب اس نے یہ کتنا بڑا رسک لیا۔ 2:30-3 بجا ہے، کہا کہ اب میں باہر نکلوں گا، جو بندہ میرے سامنے آئے گا اسی کو اپنا پیر بنا لوں گا۔ وہ باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چند چور لوگ آ رہے تھے چوری کر کے، اللہ کے ولی نہیں تھے، وہ چور جو چوری کرنے آئے وہ آ رہے تھے۔ چور جو ساتھ میں تھے وہ لوگ نکل گئے، ایک بندہ جو پیچھے رہ گیا تھا، ایک بندہ پیچھے رہ گیا تھا۔ تو اس نے اسی شخص کو دیکھا اور جا کر کے اس کے پیر پکڑ لیا، کہا کہ پیر صاحب آپ ہمارے پیر ہیں، آپ ہمیں مرید کرائیے، ہمیں مرید بنائیے، آپ میرے پیر صاحب ہیں۔ کہا کہ یار تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟
میں چور ہوں اور چوری کرنے آیا ہوں، اور میرے یار لوگ آگے نکل گئے ہیں، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، اس لیے مجھے چھوڑو، میں اپنے یاروں کے ساتھ جاؤں گا۔ کہا نہیں، میں نے یہ وعدہ کر کے اپنے بستر سے اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد وضو بنایا ہے، رب سے میں نے یہ وعدہ کیا ہے، رب سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، رب سے میرا یہ وعدہ تھا کہ میں باہر نکلوں گا، جو بندہ مجھے نظر آئے گا میں اسی کو اپنا پیر مان لوں گا، اسی سے میں مرید بن جاؤں گا، اس لیے اب تو ہی مجھے پہلا نظر آیا ہے، اب مجھے مرید بنا، تو ہی میرا پیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس بندے نے سوچا کہ یہ تو پاگل لگتا ہے، اس نے سوچا کہ میں اپنی برائیاں اس کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا برا آدمی ہوں، پھر میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ برا کام کیا، میں نے یہ برا کام کیا۔ کہا کہ نہیں، اب تک جتنے بھی پیروں سے میں نے ملاقات کی، سب کوئی اپنی تعریف کرتے تھے، اور میں نے تمہیں دیکھا کہ تو اپنی تعریف نہیں اپنی برائی کرتا ہے، اس لیے تیرا مقام رب کی بارگاہ میں خاص ہوگا۔ اس نے اس اعتبار سے اس کو لیا، کہا کہ جتنے بھی میں نے دیکھے وہ تعریفیں کرتے تھے، تم برائی کر رہے ہو، یعنی اپنے آپ کو جو ہے عاجزی سے تم پیش کر رہے ہو، اس لیے تم ہی میرے پیر ہو، مجھے مرید بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے کہا کہ آپ تو جان چھڑانا ہی مشکل ہو گیا، اس نے کہا کہ سنو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں کوئی ولی ہوں، میں کوئی تمہارا پیر ہوں، تو میں تمہارے سامنے چوری کروں گا، میں چور ہوں، میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں، تمہارے سامنے چوری کروں گا، اور جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ میں کتنا برا آدمی ہوں، تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں چور ہوں، پھر تم میرا ہاتھ چھوڑ دو گے۔ کہا کہ نہیں مان سکتا۔ کہا کہ تم یہی کھڑے رہو، سامنے ایک گھر دیکھ رہا ہے، اس گھر میں جاؤں گا، چوری کر کے اس کا سامان لا کر کے تمہارے سامنے رکھوں گا، تب تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم ہی جو ہے، تب تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں ایک چور ہوں، میں کوئی تمہارا پیر نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بندہ، وہ جو چور تھا، وہ گیا اس گھر میں، جا کر کے جب اس گھر کے اندر داخل ہوا، ایک طرف ہاتھ مارا تو کہیں مسلح نظر آیا، ایک طرف ہاتھ مارا تو کہیں تسبیح نظر آیا، کہیں لوٹا نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو یہ چور اس گھر میں سامان تلاش کر رہا تھا چوری کرنے کے لیے، لیکن دوسرے طرف میرا پیرے پیرا قطب ربانی غوث سمدانی حضور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دوسری طرف تھے۔ ابھی کچھ بات نہیں ہوئی، ابھی کوئی کلام نہیں ہوا، اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام حضور غوث پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور غوث پاک سے فرمانے لگے، حضور کرخ میں ایک کتب تھے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے وہاں کوئی کتب کا جو ہے انعقاد کر دے، کوئی کتب کا انتظام کر دے۔ اتنا کہنا تھا، حضور غوث پاک نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ سنو، اب کہاں سے کس کو میں کتب بنا کر کے تمہیں کرخ میں بھیجوں؟ سنو، ایک چور آیا ہے، ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے، کوئی سامان اسے نہیں ملا، کہیں صبح جا کر کے بغداد کی گلیوں میں شور نہ مچائے، بغداد میں لوگوں کو یہ کہتا نہ پھرے کہ غوث اعظم کے گھر میں گیا تھا اور مجھے کچھ ملا نہیں، کچھ نہیں ملا، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، لوگوں کو یہ نہ کہتا پھرے۔ اس لیے سنو، اب کتب کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس چور کو مقام قطبیت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار غوث پاک ہے کہ چور کو نظر کرم کرے چور پر تو اس کو بھی کتب بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار غوث پاک کو یہ مقام ملا کیسے؟ اس میں باپ کا بھی کردار ہے، ماں کا بھی کردار ہے۔ باپ کیسا کہ ایک سیب جو کھانا ناجائز و حرام نہیں تھا، علماء سے پوچھے آپ جنگلوں میں رب کی عبادت و ریاضت میں پھرتے تھے، جنگلوں کی طرف۔ ایک مرتبہ آپ بھوک کی شدت تھی اور کچھ کھانے کا نہیں مل رہا تھا، دریا کے ایک جو ہے ندی کے پاس گئے اور ندی سے جو ہے ایک سیب بہتا ہوا ہے، آپ سب سنے ہیں اس کو، اور آپ کو بھوک لگی تھی، اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ یہ سیب کھانا آپ کے لیے حرام نہیں تھا، بھوک کی شدت تھی، عبادت میں آپ دن رات گزار رہے تھے، لیکن آپ کا تقوی یہ تھا، آپ کے دل نے کہا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے اور کہاں سے بہہ کر کے آیا ہے، میں نے بغیر اجازت سے اس کو کھا لیا، جب تک اس کا مالک مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے دل میں سوچا رب بھی مجھے نہیں معاف کرے گا۔ تقوی دیکھیے، آج لوگ کتنوں کا مال کھا جاتے ہیں لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں شخص کا مال کھایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا تقوی دیکھیے، کردار دیکھیے۔ علماء فرماتے وہ سیب آپ کے لیے حلال تھا، لیکن آپ کے دل میں یہ تقوی
کہ اس کے جو مالک ہے اس سے معافی مانگنا ہے۔ آپ اسی سیب جدھر سے بہتے ہوئے آ رہا تھا اسی کو فالو کیا اور جہاں تک کہ اس باغ تک پہنچے جہاں سیب کا ایک درخت تھا اور اس کی ٹہنیاں ندی کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ تو آپ نے سوچا یہی سے سیب گرا ہوگا، یہی سے بہہ کر کے آیا۔ پھر اس کے مالک، اس کا نام غالباً حضرت عبداللہ صومعی اس باغ کے مالک کا نام تھا، اللہ اکبر، کہا کہ آپ مجھے معاف کریں۔ لیکن حضرت عبداللہ صومعی وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ جب حضرت ابو صالح حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اس سے معافی مانگنے کے لیے گئے نا، تو انہوں نے سوچا یہ کوئی خاص بندہ ہے، یہ عام نہیں ہے، کہا کہ معاف تو نہیں کروں گا یہاں تک کہ جب تک تم میرے باغ میں 12 سال تک نوکری نہیں کرو گے، 12 سال تک میرے باغ میں پانی نہیں دو گے، میرے باغ کی دیکھ بھال نہیں کرو گے، تب تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، ایک سیب کی تلافی کے لیے حضرت غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح نے 12 سال تک خدمت کی، 12 سال تک خدمت کی۔ یہ آپ کے والد کا کردار تھا، آپ کے والد کا تقویٰ تھا۔ اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کیسی ہے کہا گیا، جب آپ کو آپ کے والد کو آپ کے ماں کے تعلق سے بتایا گیا تو حضرت عبداللہ صومعی نے کہا میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کراؤں گا جو کہ آنکھوں سے اندھی ہے، جو کہ ہاتھ سے لولی ہے، جو کان سے بہری ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے یہ بات حضرت ابو صالح کو کہا، حضرت ابو صالح راضی ہو گئے۔ کس وجہ سے راضی ہوئے؟ کہ مجھے سیب جو میں نے کھایا ہے اس کے لیے مجھے معافی مانگنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں کیا بتایا گیا کہ میں نے اندھی اس لیے کہا میری بیٹی کبھی کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے لولی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کسی غیر کا مال ہاتھ میں نہیں لگایا، ہاتھ میں نہیں لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تمام جو عیوب بتائے ہیں اس کی وجہ ہے، ساری تفاصیر ساری تفصیل کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو حضرت عبداللہ صومعی نے بتایا۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ابو صالح کا نکاح حضرت ام الخیر جیسی نیک خاتون سے ہوئی، اور کیسی خاتون کہ جس کے دوپٹے کو چاند سورج نہ دیکھا ہو۔ کہا گیا ہے کہ کبھی کسی غیر محرم نے حضور غوث پاک کی ماں کو نہیں دیکھا، ان کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ تو جب باپ ابو صالح جیسا تقوی والا جو ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال تک کسی کی نوکری کرتا ہے، اور ماں ام الخیر جیسی ہو، تبھی بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتا ماں آوارہ پھرتی رہے، باپ جو ہے نشہ کرتا پھرے، اور اولاد کیا کرے اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یوں ہی جو ہے نیک بچے نہیں ہوتے۔ باپ اگر شراب پیے گا تو بیٹا سگریٹ ضرور پیے گا کم سے کم، ورنہ تو باپ سے زیادہ بیٹا خراب نکلتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ہمیں اپنی اولاد کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر ہماری اولاد بھی صحیح ہوگی۔ تو جب باپ ایسا ہو اور ماں نیک ہو تبھی بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے وہ کردار نبھایا کہ قیامت تک شاید کوئی ایسا نبھانے والا نہ ہوگا۔ امام حسین کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں امام حسین کی تعریف تو کرنا ہی ہے، وہ تو قابل لائق ہے ہی ہے، لیکن اس گود کی بھی تعریف کرنی ہوگی جس گود میں حضرت امام حسین کی پرورش ہوئی، اور وہ گود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حضور پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ مقام ماں اور باپ نے کس قدر تقوی اختیار کی، تبھی ماں باپ کا بھی اس میں کردار داخل ہے۔ بہرحال کہ دنیا میں آپ کا ایک الگ نام ہے، اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا بغداد کے ایک ولی تھے، اس ولی کا نام ہے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید میں سے تھے، حضور غوث پاک کے چاہنے والے تھے۔ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ محفل میں خطاب کر رہے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور وہ واعظ و نصیحت کی محفل یہ ہماری محفل جیسی نہیں ہوتی تھی کہ 100 لوگ آئے 200 لوگ آئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب واعظ و نصیحت کرتے تھے، فرمایا گیا 70 ہزار لوگ اس میں جو ہے جمع ہوتے تھے،
70 ہزار لوگ، آج اگر 100-200 لوگ آ جائے تو ہمیں آواز پہنچانے کے لیے کیا کیا سہارا لینا پڑتا ہے، ایک سے ایک مائک، ایک سے ایک اسپیکر لگانا پڑتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں مائک ایجاد نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں اسپیکر ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن حضور غوث پاک کے محفل میں 70 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے، اور حضور غوث پاک کے محفل میں آپ کی یہ کرامت تھی، جیسے پاس میں بیٹھنے والا سنتا تھا آپ کی واعظ و نصیحت کو، ویسے ہی آخر میں بیٹھنے والا بھی سنتا تھا۔ اللہ، یہ آپ کی کرامت تھی کہ جیسے پاس میں جیسے بیٹھے جو آدمی بیٹھا ہوا ایسے سن رہا، ویسے جو سب سے آخر میں ہوتا تھا ویسے ہی سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی بن حیتی، اور یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ فرمایا گیا حضور غوث پاک خطاب کر رہے محفل میں بیٹھے بیٹھے، یہاں تک کہ حضرت علی بن حیتی کو نیند آ گئی۔ حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں مجھے نیند آ گئی، نیند آ گئی تو کیا دیکھا، ادھر سویا، آنکھ لگی، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے۔ کہتے ہیں حضور غوث پاک کی محفل ہے، مجھے نیند آئی،